السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم سے کس طرح فائدہ حاصل کیا جائے، استفادہ کرنے کا طریقہ۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا کیا موقف ہے، یہ تھوڑا سا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے بھئی قرآن کریم سے ہم کس طرح فائدہ حاصل کریں، یعنی قرآن کریم سے استفادہ کا طریقہ۔ یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا موقف بھی ہے، تو اس پہ ذرا ہم توجہ کریں، سمجھیں، دیکھیں کہ بھئی صحیح طریقے سے ہم کیسے فائدہ قرآن پاک سے حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی تلاوت پوری دل جمعی سے کرو، اسے غور سے سنو، ساری توجہ اس کی طرف مبذول کر دو اور اس کی تلاوت یا سماع کے وقت اس طرح حاضر باش ہو جاؤ جیسے کہ تم اس کتاب کے ذریعے اس ذات گرامی کے ساتھ ہم کلام ہو جو اس کے ذریعے تمہارے ساتھ ہم کلام ہوئی ہے، کیونکہ اس مقدس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے واسطے سے تمہارے ساتھ مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ سورۃ قاف 50 نمبر سورت ہے، 37 نمبر آیت۔ بے شک اس میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاثیر اپنی مکمل صورت میں 4 چیزوں پر موقوف ہے۔ مکمل صورت میں تاثیر کب ملتی ہے؟ ان 4 باتوں کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، ان پر اس کا موقوف ہے۔ تاثیر اپنی مکمل صورت میں 4 چیزوں پر موقوف ہے۔ نمبر 1 مؤثر مقتضی، نمبر 2 محل قابل، نمبر 3 حصول تاثیر کی شرط، نمبر 4 انتفاع المانع۔ یعنی پہلی کیا چیز ہے؟ مؤثر مقتضی، ایفیکٹو ڈیمانڈ۔ کیا ایفیکٹو ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ چیز ایسی ہو کہ اثر کرنا جس کی طبیعت تقاضا ہو، اور اس صورت یعنی سورۃ قاف میں ابتدا سے لے کر اس آیت تک یہ مطلب مکمل طور پر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمان گرامی ان فی ذالک لذکریٰ میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسری بات محل قابل یعنی ایکسیپٹر پلیس۔ کیا ایکسیپٹر پلیس کا مطلب ایسی صلاحیت کا پایا جانا ہے جو اثر قبول کر سکے، یعنی ہمارے اندر ایکسیپٹر پلیس ہونی چاہیے کہ اس کی اندر ہمارے اندر ایسی صلاحیت پائی جانی چاہیے کہ ہم اس کا اثر قبول کر سکیں۔ چنانچہ فرمان گرامی کیا ہے؟ لمن کانا لہو قلب میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لمن کانا لہو قلب میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورۃ قاف کے اندر یہ آیت فرمائی گئی نا، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کانا لہو قلب، تو یہ ایکسیپٹر پلیس ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ صلاحیت پائی جائے کہ ہم اثر قبول کر سکیں۔ دل سے مراد دل زندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتا ہو، کہ دل مردہ دل نہیں ہے۔ فرمان گرامی کیا ہے؟ اِنَّا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا۔ سورۃ یاسین 36 نمبر سورت میں ہے جی، آیت نمبر 59 اور 60۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو۔ یہاں زندہ سے مراد وہ آدمی ہے جو دل زندہ کا حامل ہو، جس کا دل زندہ ہو، جو اچھی بری سمجھ سکے، جو اپنے دل کو حقیقت کے مطابق اور حق کے مطابق عمل کر سکے، کرنا چاہتا ہو، جاننا چاہتا ہو۔ دل زندہ کسے کہتے ہیں؟ من کانا حیا لینذر من کانا حیا۔ اس سورت یاسین کی اس 70 نمبر آیت کیا فرمایا؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب تاکہ وہ اس ہر شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو۔ یہاں زندہ سے مراد کیا ہے؟
زندہ آدمی مراد نہیں ہے، دل زندہ ہے، کہ اس دل کے اندر یہ پایا جائے کہ کوئی ذات ہے جس نے اسے نازل کیا ہے، کوئی ذات ہے جو ہمارا رب ہے، جو ذات ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی، وہ ذات ہے ہم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے، کوئی ذات ہے۔ یہ دل زندہ اس چیز کا احساس رکھے اور یہ صلاحیت دل کے اندر یہ پایا جانا، یہ زندہ دل ہے کہ کس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں موت کون دیتا ہے، روزی کون دیتا ہے، دن کس نے بنائے، رات کس نے بنائے، یہ ہمیں حقیقتوں کو سمجھیں، یہ ہے زندہ دل۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا من کان حیا، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، ہر اس شخص کو خبردار کر دے۔ یعنی زندہ دل کے لیے قرآن پاک میں سب کچھ ہے۔ زندہ دل آج کیا لیا جاتا ہے؟ بھئی خوش گپیاں مارنے والے زندہ دل نہیں، تو یہ قرآن خود بتا رہا ہے بھئی ذکر اور قرآن کو سمجھنا۔ تو یہاں زندہ سے مراد وہ آدمی ہے جو دل زندہ کا حامل ہو۔ تیسری بات، حصول تاثیر کی شرط، کنڈیشن آف ایفیکٹ، کنڈیشن آف ایفیکٹ، حصول تاثیر یعنی تاثیر کا حاصل کرنا، اس کی شرط کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہا جائے اسے پوری توجہ، انہماک اور سراپا گوش ہو کر اور تنتا گوش ہو کر اور یکسو ہو کر، حاضر ہو کر اس بات کو سنا جائے جی دل و دماغ کے ساتھ، تو پھر یہ تاثیر دے گی۔ کلام کے مؤثر ہونے کی یہ بنیادی شرط ہے۔ چنانچہ فرمان گرامی او القسمع میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اس سورت کہف کی 37 نمبر آیت یہ بہت اہم ہے۔ یہ آیت سورت کہف کے اندر 50 نمبر سورت میں 37 نمبر آیت میں اس میں یہ چاروں پوائنٹ آ گئے۔ او القسمع کنڈیشن آف ایفیکٹ، حصول تاثیر کی شرط کو بیان کر رہی ہے۔ او القسمع جی یہ بات واضح کر دی۔ حصول تاثیر کی شرط کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کہا جائے اسے پوری توجہ سے، انہماک سے، غور سے سنا جائے۔ کلام کے مؤثر ہونے کی یہ بنیادی شرط ہے، توجہ کے ساتھ، حاضر دلی کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ۔ فرمان گرامی او القسمع میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اور وَهُوَ شہید ان کا مطلب ہے کہ وہ دل سے حاضر ہو، غائب نہ ہو۔ وَهُوَ شہید ان، یہاں شہید سے کیا مراد ہے؟ جو توجہ سے بات کو سنے، وہ دل سے، دماغ سے حاضر ہو، غائب نہ ہو کہ دھیان کہیں اور ہے، سنا کچھ اور جا رہا ہے۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شاہد القلب والفہم ہو کر اللہ کی کتاب کو سنا، غفلت اور بے پرواہی سے نہیں۔ اس میں حصول تاثیر سے معنی یعنی وینشنگ آف ہنڈرنس کی طرف اشارہ ہے، کہ ہمارے اندر جو چھپاؤ ہے، کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، سوچ ہم کچھ اور رہے ہوتے ہیں، توجہ سن کچھ اور رہے ہوتے ہیں، غفلت اور بے پرواہی نہ ہو، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ قلب بھول جانے کا خوگر ہو، اور جو کچھ اس سے کہا جا رہا ہے اسے سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے سے اس طرح دور ہو گویا غیر حاضر ہے۔ تو جب مؤثر یعنی قرآن موجود ہو اور قابل محل یعنی دل زندہ موجود ہو اور شرط یعنی توجہ اور گوش ہوش موجود ہو، ہمتن گوش ہو، اور معنی یعنی عدم توجہی ہے جی یہ نہ ہو، تو تاثیر ظہور پذیر ہوگی، پھر قرآن پاک کا اثر اور تاثیر مل جائے گی۔ اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ سنایا گیا ہے وہ نفع بخش ثابت ہو اور عبرت پذیری کا سامان بنے۔ عدم توجہی کا مطلب یہ ہے کہ دل بے خود ہو، جو بات اسے کہی جا رہی ہے اس سے غافل اور کہیں اور مصروف ہو، یعنی مصروف کہیں اور ہے، دھیان اس کا دل کی اور طرف ہے اور سن وہ کچھ رہا ہے اور قرآن کو وہ سن رہا ہے، کہ جو بات اسے کہی جا رہی ہے اسے غافل نہ ہو، وہ حاضر ہو اور گواہ ہو اور توجہ ہو۔ سوال یہ ہے اگر تاثیر کا حصول ان چار چیز کے مجموعے پر موقوف ہے تو پھر او القسمع میں حرف او کیوں آیا؟ اس میں او بھی آیا نا کہ یا، کیونکہ اس طرح ترجمہ یہ بنتا ہے یقیناً اس میں عبرت کا سبق ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہے یا جو توجہ سے بات کو سنے، جبکہ مناسب یہ تھا کہ اس پر او کی جگہ واؤ آتی
وا آتی واؤ اور کے معنوں میں، کیونکہ او دو چیزوں میں سے ایک کے لیے آتا ہے جبکہ واؤ تمام چیزوں کے مجموعے کے لیے آتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں واؤ کی بجائے او کا استعمال مخاطب مدعو کے حالات کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے، مخاطب مدعو کے حالات کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ لوگ دل زندہ اور فطرت کاملہ سے بہرہور ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے دل کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں اور دل اور عقل ان کی اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ قرآن صحیح ہے اور حق ہے، اور ان کا دل قرآن پاک کی بتائی ہوئی باتوں کا گواہ بن جاتا ہے، اور اس طرح قرآن کے ان کے دل پر وارد ہونے سے ان کی فطرت کو، نور کو مزید چار چاند لگ جاتے ہیں، اور یہ صفات ان لوگوں کی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، سورۃ سبا 34 نمبر سورت ہے، آیت نمبر 6۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور علم کے رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ سراسر حق ہے، وہ سچ ہے، رب هو الحق، وہ سچ ہے۔ کچھ لوگ قابل استعداد، بیدار دل اور مکمل حیات کے مالک نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایسی دلیل کے محتاج ہوتے ہیں جو انہیں حق و باطل کے درمیان واضح فرق کر کے دکھائے۔ ایسے لوگوں کے دل کی زندگی، نور اور ان کی فطرت کی پاکیزگی اس آدمی کے درجے تک نہیں پہنچتی جس کا دل زندہ، بیدار اور کانشیس ہو۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں کو مکمل طور پر کلام اللہ کے سماع کے لیے، قرآن پاک کے سننے کے لیے، اور دلوں کو اس میں تأمل و تفکر اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے وقف کر دیں، تب جا کر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ واقعی حق ہے، یہ قرآن پاک حق ہے، یہ سچ ہے، یہی حقیقت ہے۔ پہلی حالت اس آدمی کی ہے جس نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کی طرف اسے دعوت دی جا رہی ہے اور جس کے بارے میں اسے خبر دی جا رہی ہے۔ دوسری حالت اس آدمی کی ہے جس نے خبر دینے والے کی سچائی کو جان لیا اور اس پر یقین کر لیا اور کہا مجھے اس کا خبر دینا ہی کافی ہے۔ تو ساتھیوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، بیٹوں، بچوں، چھوٹے اور بڑے، صاحبوں، تو یہ ہم نے کچھ گزارشات کی ہیں۔ یہ ساری بات مختصراً بات سورۃ کہف 50 نمبر سورت ہے اور 37 نمبر آیت، اس آیت کے اوپر یہ رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سمجھا دیا ہے کیا کہ قرآن کریم سے استفادہ صحیح کیسے حاصل کرنا ہے۔ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ جی، اس مقدس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے، پیغمبر کے واسطے سے ہمارے تمہارے ساتھ مخاطب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بے شک اس میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے، وہو شہید، جو توجہ سے بات کو سنے، او القی السمع لمن کان لہ قلب، اب دل تو ہر ایک شخص رکھتا ہے، مگر یہاں پر قلب سے، دل سے کیا مراد ہے کہ حاضر دل ہو اور اس کے اندر احساس موجود ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاثیر اپنی مکمل صورت میں ان چاروں باتوں کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، یعنی افیکٹو ڈیمانڈ، ایکسیپٹر پلیس، کنڈیشن افیکٹ، اور چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی اسی میں یہی بات ہم نے آپ کو سامنے رکھی ہے کہ اس کے اندر ہم اس بات کو سمجھنے ہے۔ جی، چوتھی بات کے اندر یہ بات واضح کر کے بتائی جا رہی ہے کہ اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس کے اندر جو یہ انتفاع المانی یعنی جو منع کردہ چیزیں ہیں
ان سے ہم بچ جائیں گے تو نفع حاصل ہوگا. انتفاع المانے چوتھی بات جو ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انا بے شک فی ذالک، اس میں لذکرا، عبرت کا سبق ہے، یعنی اس میں عبرت ہے. یہاں ذکرا سے کیا مراد بتایا گیا کہ بے شک اس میں عبرت کا سبق ہے. کس کے لیے ہے؟ لمن کانا لہو قلب، ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو. لمن کانا لہو قلب او القى السمع وهو شہید، یا وہ جو توجہ سے بات کو سنے، توجہ سے بات کو سنے. یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا موقف ہے، اور یہ بات کافی حد تک درست معلوم ہوتی ہے کہ ان چاروں باتوں کا اس میں پایا جانا ضروری ہے. تو جب ہم اس کو حاصل کر لیں گے، یعنی ہمارا دل اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ حق کو جان سکے، حق کو پہچان سکے، اور اس کا احساس دل میں پایا جائے کہ وہ اس کا اثر قبول کر سکے. اب قرآن کا اثر کیا ہے کہ اس کی بات قرآن اللہ تعالیٰ جو بیان کرتا ہے تو وہ ہم اس کو مشکل نہ سمجھیں، اپنے لیے آسان سمجھیں اور اسی کو صحیح سمجھیں. ہم اپنے ذہن سے اس کو مشکل قرار دے دیتے ہیں اور عمل کرنا نہیں چاہتے، تو صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے اور صلاحیت اس میں کم ہو جاتی ہے. تو پھر اثر کیسے قبول ہو سکے؟ تو ایکسیپٹر پلیس دل ہے. ایکسیپٹر پلیس انسان کے اندر، ایکسیپٹر پلیس محل قابل جو ہے، یعنی انسان کے اندر ایک ایسی جگہ جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جائے جو اثر قبول کر سکے. ایکسیپٹر پلیس یہ یہاں پر فرمایا گیا لمن کانا لہو قلب، کہ اس شخص کے لیے اس میں عبرت ہے، سبق ہے جو دل رکھتا ہو. او القى السمع وهو شہید، اور وہ اس کو سنے اور اس کو صحیح جانے اور غائب نہ ہو، حاضر ہو. تو یہ بات بہت اہم ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ مزید واضح کر کے ہمیں سمجھائے، ہمیں اس بات پر لے کر کے آئے کہ ہم قرآن پاک سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں. ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اے نبی پاک کو بیان کر کے یہ کہا جا رہا ہے جی، اور امت مسلمہ کو سمجھایا جا رہا ہے، مسلمہ کو، امت مسلمہ اس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے. اور علم کے رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر سچ ہے، حق ہے. تو کچھ لوگ کامل استعداد، بیدار دل اور مکمل حیات کے مالک نہیں ہوتے، اس لیے وہ ایسی دلیل کے محتاج ہو جاتے ہیں جو انہیں حق و باطل کے درمیان واضح فرق کر کے دکھائے. ایسے لوگوں کے دل کی زندگی، نور اور ان کی فطرت کی پاکیزگی اس آدمی کے درجے تک نہیں پہنچتی جس کا دل زندہ، بیدار اور کانشیس ہو. جی، ایک انسان ہے، اس کا دل زندہ ہے، بیدار ہے، کانشیس ہے، حساس ہے، وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے کلام کے سماع کے لیے، کلام الہی کے سننے کے لیے، تلاوت کے وقت یا دیگر اوقات میں یا نمازوں میں بھی، تو کلام الہی کے سننے کے لیے اور دلوں کو اس میں تأمل و تفکر اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے وقف کریں اپنے کانوں کو. تب جا کر انہیں پتہ چلے کہ یہ واقعی حق ہے، قرآن پاک سچ ہے اور یہی حقیقت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں درست ہو یا سکتی ہیں اور نہیں بھی، لیکن قرآن پاک واقعی حق ہے. هو الحق، سورۃ سبا میں یہ بتایا گیا ہے، الذی انزل الیک من ربک هو الحق. تو اس لیے یہاں پر یہ واضح بات کی گئی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں مختصراً یہ بات ہے کہ ہمیں اس کو حق سچ سمجھنا چاہیے، اپنے دل کو خشوع قلب، خشوع و خضوع سے اس کو تلاوت کرنی چاہیے، سننا چاہیے. لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اور حاضر دلی کے ساتھ
اور اس کو حقیقت حساس ہو کے جی بے پرواہی اور بے اعتنائی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی اور قرآن پاک سے صحیح فائدہ استفادہ کرنے کا طریقہ ہمیں سمجھائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔